محبت میں جدائی بھی آ گئی، کوئی بھی کامیابی کا رستہ نظر نہیں آیا۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 2 آیات پڑھ لی تھی۔ پہلے لیسن میں پہلی پڑھی تھی، دوسرے لیسن میں دوسری آیت پڑھی۔ آج انشاءاللہ ہم تیسری آیت کو سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب ہے۔ رب کے اندر 3 چیزیں پڑھ لی تھی، خالق، مالک اور مدبر۔ اب رب کون ہے؟ کس چیز کا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا العالمین، تمام کے تمام جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ مہربان اس دنیا کے اندر مسلمان اور کافر دونوں کے اوپر ہے، جو جتنا کرے گا اتنا اس کو مل جائے گا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ انسان محنت کرے اس کو اس کا پھل نہ مل رہا ہو، ایسے کبھی نہیں ہوا، اس کو اس کا ریوارڈ لازماً ملتا ہے۔ لیکن رحیم کی خاصیت، رحیم کی صفت جو سی ہے وہ کل قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنین پر رحم کریں گے، یہ رحیم کی صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین۔ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے۔ رب سے لے کے الحمد کے بعد جو لفظ ہے اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لفظ یوز کر کے اس کے بعد اس کی پوری ڈیفینیشن کی۔ اللہ ہے کون ہے؟ رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین بھی ہے، وہ دین کے دن کا مالک ہے، وہ لین دین کے دن کا مالک ہے۔ وہ لین دین کون سا ہے؟ وہ بزنس ہے، وہ کل قیامت کا دن ہے جس کے اندر تمام انسان کو ایکول کیا جائے گا، مساوی چیزیں مساوی کیا جائے گا۔ کسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو اگر سینگ مار دیے نا غلطی سے، تو کل قیامت کا دن ہوگا جس بکری کے سینگ نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ اس کو سینگ دیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اب اس کو مارو، اور اس کو ماریں گے اور دونوں پھر ختم ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ ہے بدلے کے دن کے، جزا کے دن کا۔ یہ دن جو سے ہے، اسی دن کے مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر بیان کر دیا رب ہے تمام جہانوں کا، رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے بدلے کے دن کا۔ مالک سے مراد ایک اور بھی چیز ہے کہ آج کے دن کے اندر اس دنیا کے اندر تو مختلف قسم کے مالک ہیں۔ ایک ایم پی ہے، یا ایک ایم این اے ہے، یا ایک چیئرمین ہے، یا کوئی بڑی ڈیزگنیشن، بڑے عہدے کا بندہ ہے۔ وہ جب علاقے کے اندر نکلتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں میری ملکیت کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی ساری سوسائٹی کا مالک کہتا ہے کہ پوری سوسائٹی میری ملکیت ہے، میں چاہوں اس سوسائٹی کو پورا ختم کر دوں، میں چاہوں تو یہاں پر پورے بنگلے بنا دوں، میں چاہوں تو یہاں پہ دنیا کے سب سے بڑے ٹاور بنا دوں، سب سے بڑی بلڈنگ بنا دوں، میں چاہوں تو کچھ بھی نہ بناؤں۔ وہ مالک ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی مالک کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن تمام کے تمام دنیا کے مالک جو ان سے ہیں نا وہ ماتحت آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غصے کے اندر فرمائیں گے کہ آج کے دن کون ہے جو مالک ہے؟ لمن الملک اليوم، کون ہے جو آج کے دن مالک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، وہی واحد ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی قہار ہے جو آج کے دن کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ کوئی بندہ ایتھیسٹ ہے، کوئی بندہ سیکولر ہے، کوئی بندہ فیمنسٹ ہے، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو مانے نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن جب جانا ہے اس نے اس مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، للہ الواحد القہار۔ اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انٹروڈکشن کے بعد آخری جو چیز کروائی نا انٹروڈکشن میں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہ بدلے کے دن کے مالک کا قرار دیا اپنے آپ کو، تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ اینڈ پہ اپنے انٹروڈکشن کے اینڈ پہ جا کے بتائیں کہ میں اس دن کا ہی مالک ہوں، لہٰذا تم نے اس دنیا کے اندر میں نے تمہیں بھیجا، ٹھیک ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو لہٰذا تمہیں یہاں پر بھیجا تم میری عبادت کرو، تاکہ کل قیامت کے دن جب میرے سامنے حاضر ہو تو کوئی اوپر نیچے معاملہ نہ ہو جائے تمہارے ساتھ۔ سمجھ آ گئی بات کی؟
فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ جو سی ہے نا، اس کے مختلف قسم کے نام بھی ہیں۔ اس کو سورۃ دعا بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سورۃ دم بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وافیہ بھی کہتے ہیں، الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کے مختلف قسم کے نام ہیں سورت کے نا۔ تو ایک جو نام ہے نا اس سورت کا، وہ دعا بھی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ سب سے پہلے دعا جب مانگی جاتی ہے، اس کے سب سے پہلی چیز جو سی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اس کو دنیا کی مثال سمجھتے ہیں، مجھے ایک بندے سے پیسے لینے ہیں، میں اس بندے کی سب سے پہلے تعریف کروں گا۔ ہوتا ہے نا ایسے، یہاں پر اگر کسی سے کام نکلوانا ہو نا، کسی بڑے عہدے والے بندے کے پاس جاتا ہے کوئی بندہ اور جا کے کوئی سفارش لگوانی ہو تو اس کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں، ملک صاحب تسی بہت چنگے ہو، تسی کسی دے نال پیڑا نہیں کیتا ایتھی کر، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسے نا تھوڑی دیر ویٹ کر کے پھر اسے کہا تھا کہ اچھا میرا یہ کام ہے، وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں بیٹھ جو کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بھی طریقہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، پھر اس کے بعد درود پڑھا جائے، پھر اس کے بعد اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا، یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر طریقہ بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے الحمدللہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وسیلہ جس کو کہتے ہیں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وسیلہ 3 طریقوں سے لیا جا سکتا ہے، 3 طریقوں سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ پہلا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ان کو وسیلہ دو۔ اللہ سے کوئی اللہ آپ کے اوپر کوئی سختیاں آ رہی ہیں، کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تیرے قرآن نے کہہ دیا غلط نہیں ہو سکتا، سچا بات سچی چیز ہے، تو لہذا تو میرے پہ بھی رحم کر دے جہاں پر اتنے بندوں پہ رحم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ جب اس نام کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیں گے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لے گا۔ دوسرا وسیلہ جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کروا لیں، نیک بندہ جو ان سے ہے وہ آپ کی نظر میں جو بھی آپ اسے دعا کروا لیں، یہ وسیلہ ہے۔ تو ان میں سے پہلا وسیلہ جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیات گنوائی ہیں، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، 3 ہوگی، چوتھی مالک یوم الدین ہے، 4 خصوصیت اللہ تعالیٰ نے گنوا کے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے میری خصوصیات بیان کرنے کے بعد ہی میرے سے دعا مانگنی ہے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، جو لفظ ہے نا نعبدو، اس کے اندر 3 حرف جو سے ہیں وہ روٹ ورڈ ہیں، عین با اور دال، عین بے اور دال، عبد۔ عربی کے اندر عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام بھی کہتے ہیں، بندے کو بھی کہتے ہیں، انسان کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ماتحت شخص کو بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب غلام لیا جائے نا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک غلام جو سا ہوتا ہے نا اس کو مالک جو بھی بات کہہ دے نا اس غلام کے لیے کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ وہ غلام سے مراد نوکر نہیں ہو سکتے، نوکر ایک الگ چیز ہے، غلام ایک الگ چیز ہے۔ غلام خریدے جاتے ہیں، نوکر خریدے نہیں جاتے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی کام کرنے آتا ہے یا کوئی کام والی آتی ہے آپ اس کو سمجھے کہ میرا غلام ہے، یہ اس طرح کوئی سین نہیں ہے، وہ ایک بالکل ایک الگ کیٹیگری ہوتی تھی۔ غلاموں کا معاملہ یہ ہوتا تھا جب اس کو خرید لیا جاتا تھا نا، اس کو کوئی بھی کام کرنے کہہ دیا، اسے کہہ دے کہ دھوپ میں کھڑے ہو جو، گرمی کے دنوں کے اندر اس کو کھڑے ہونا اس پہ فرض ہو جاتا تھا، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عبد کا لفظ یوز کیا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کو کہہ دیں اور وہ فرض ہو جائے اور اس کے بعد انسان کو چون چڑھانا کرے کہ میں اس کے اندر یہ ہلا نکال لوں، یہ حجت نکال لوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انسان جو ان سے ہے وہ غلام ہے، انسان بندہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو کہے اس کو ماننے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ دوسری چیز وہ ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین مدد طلب کرنا، استعانت طلب کرنا، یہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ظاہری مدد وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ چیز چاہیے، مثال کے طور پہ میں یہاں پر پین سے لکھ رہا ہوں اور پین نیچے گر جاتا ہے ادھر کر کے، میں کہتا ہوں عثمان بھائی یہ پین پکڑا دیں، میں مدد طلب کر رہا ہوں، عثمان بھائی پکڑانے پہ قادر ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام کرنے پہ، وہ مدد کرنے پہ قادر ہیں، عثمان بھائی مجھے پین پکڑ کے یہاں پہ پکڑا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مدد لینا۔ یہ پہلا مطلب ہے جو ظاہری مطلب ہے مدد کا، استعانت کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ما فوق الفطرت چیزیں، ایسی چیزیں جو نیچر سے ہٹ کے ہیں، جو قانون سے ہٹ کے ہیں۔ مثال کے طور پہ
میں نے جو ان سے ہے میری جاب نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے، میں جاب جائے کرتا ہوں، میں بڑی محنت کرتا ہوں، بلکہ میں پڑھ رہا ہوں اور میں محنت کرتا ہوں، پورا سال میں محنت کرتا ہوں، اس کے بعد پیپر بھی دے لیتا ہوں۔ اب آگے مجھے نہیں پتا کہ میرے پیپرز کے ساتھ کیا بننا ہے، میرے پیپر جو ان سے ہیں وہ کہیں ضائع ہو جائیں گے، کہیں پھٹ جائیں گے، یا پیپر چیک ہو جائیں گے، صحیح چیک ہوں گے، غلط چیک ہوں گے، کیسے چیک ہوں گے، اس پہ کوئی انسان قادر نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ قادر، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ان پیپروں کے ساتھ کر لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کے اندر جہاں پر پیپر سارے رکھے جاتے ہیں وہیں پر آگ لگے اور پیپر وہیں پہ ضائع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ سمجھا گی بات؟ اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اور کسی سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی۔ اس کے سمپل سا قانون یہ ہے، دو قسم کی مدد، ایک وہ جو قانوناً ہے، جو فطرت کے اندر ہے۔ فطرت کے اندر یہ ہے کہ ایک چیز نیچے گری، میں کسی کو پکڑا دو، یہ فطرت کا قانون ہے کہ کچھ ہی پکڑا سکتا ہے۔ ایک وہ جو فطرت کے قانون سے ہٹ کے ہے، جو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ مثال تو اولاد دینا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اب وہ انسان نہیں دے سکتا، یعنی کہ وہ فوق الفطرت چیز ہے، وہ فطرت سے اوپر کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے لی جا سکتی ہے، لیکن فطرتی مدد جو ان سے ہے وہ انسانوں سے بھی لی جا سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیں نیکسٹ پارٹ کھولتے ہیں، طہارت کے احکامات میں۔ ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر طہارت کے متعلق ہم نے طہارت کی فضیلت پڑھ لی تھی، طہارت کی اقسام پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، طہارت کی اہمیت بھی پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ پانی کے مسائل کیا ہوتے ہیں، پانی کون سا صاف ہے، کون سا گندا ہے، کن شرائط کے اندر پانی گندا ہوتا ہے، کن شرائط میں پانی صاف ہوتا ہے، کس قسم کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، کس قسم کے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلی چیز، سمندر ہو جائے، دریا ہو جائے، چشمے ہو جائیں، ڈیم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان سب کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، یہ پانی پاک ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا سورۃ الفرقان کے اندر، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے جو بھی پانی برسایا وہ پاک ہے۔ اب ہم کہیں کہ سمندر کا پانی آسمان سے کیسے آیا؟ پہاڑوں کے ذریعے سے۔ جب برف باری ہوتی ہے، وہ برف جو سی ہے وہ اصل میں پانی ہی ہوتا ہے۔ وہ جب پانی برس رہا ہوتا ہے تو وہاں پر درمیان میں ہوا کے پریشر کی وجہ سے، وہاں پر درمیان میں جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کے پریشر کی وجہ سے وہ پانی جو ہے برف کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب وہ برف نیچے پہاڑ کے اوپر برستی ہے تو وہ ایک وقت کے بعد وہ برف جمنا شروع ہو جاتی ہے، جم کے وہ چیز گلیشیئر بن جاتے ہیں۔ گلیشیئر جب بن جاتے ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں، جب گرمیاں آتی ہیں، ذرا سا سورج نکلتا ہے، وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہ ندی نالوں کے اندر دریاؤں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ دریا جاتے جاتے ایک جگہ دریا جا کے ملتے ہیں، اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں، اور وہی ڈیلٹا آگے جا کے سمندر کے اندر جا کے گر جاتے ہیں۔ سمندر اس طریقے سے بنتے ہیں۔ فرمایا کہ آسمان سے جو بھی پانی ہم برساتے ہیں وہ سب کے سب پاک ہے۔ آپ ایک اور بھی چیز دیکھیں، یہ تو آج سائنس نے پروف کر دیا کہ بارش اس طریقے سے برستی ہے اور بارش اس طریقے سے اولوں کی شکل اختیار کرتی ہے، برف باری کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر گلیشیئر بنتے ہیں، گلیشیئر سے دریا، پھر دریا سے سمندر بنتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ گلیشیئر کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ گلیشیئر سے یہ گلیشیئر پہ جو برف ہے یہ آسمان سے آتی ہے، آسمان سے کیسے آتی ہے، برف کے اولے پورے آگے گر رہے ہیں، یہ برف کس طریقے سے بن رہی، کسی کو نہیں پتا تھا۔ آج سائنس نے اس چیز کو پروف کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے سے بیان فرمایا کہ ہم نے آسمان سے یہ پانی برسایا، وہ پاک ہے۔ اب اس پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کسی کے بارے میں، سمندر کے پانی سے وضو کرنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور حلال ہے۔ اس سے ایک اور بھی چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ عام یہاں پر جانور جو چل پھر رہے ہوتے ہیں، گائے، بھینس، بکری، ٹھیک ہے، اونٹ وغیرہ، یہ اگر مر جائے نا، ان کو ہم کھا نہیں سکتے، حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن سمندر کا مرا ہوا جانور حلال ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سمندر کے اندر مرا ہو، ٹھیک ہے۔ یا جو ان سے ہے نا وہ یہ کہ جب مچھلی پکڑی جاتی ہے نا، اور وہ مچھلی پکڑ لی ہے تو اس کو جب باہر نکالا جاتا ہے، پہلے تڑپتی رہتی، اس کے بعد وہ مچھلی مر جاتی ہے، وہ حالانکہ پھر بھی مرنے کے بعد بھی حلال رہتی ہے، لیکن اگر اس مچھلی سے اسمیل آنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تب وہ جانور جو ان سے ہے نا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے ایک چیز بتائی تھی کہ شرط تھی وہ سمندر کے اندر مرنا، بلکہ سمندر کے اندر جو جانور مرتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ سمندر کے اندر جب جانور مر جاتا ہے نا تو اس کے اندر سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر باہر آگے مرے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مچھلی ہوگی یا اور دوسرے جانور ہوگی۔ دوسری چیز، پانی میں ناپاک چیز ملنے سے اس کا پانی، اگر مثال کے طور پہ پانی کا ایک آپ نے بڑا سارا ٹب رکھا ہے،
ٹھیک ہے، یا بڑی ساری ایک ٹینکی ہے پانی کی، اس کے اندر تھوڑی سی گندگی شامل ہو گئی ہے. اب اس گندگی کے شامل ہونے سے نہ پانی کے اسمیل میں کوئی فرق آیا، نہ ذائقے میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے رنگ میں کوئی فرق آیا. ان تینوں چیزوں میں اگر فرق نہیں آیا تو پھر جو ان سے ہے وہ پانی صاف ہے. پھر اس کو صاف کے اوپر قیاس کیا جائے گا، پانی صاف ہی ہے، پھر اس کو صاف ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ میجورٹی چیز وہ صاف ہی ہے اور بظاہر وہ صاف ہی لگ رہا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں میں اس کا جو ہے نا وہ جا کے میں ٹیسٹ کروا کے ہوں لیبارٹری سے اور پھر اس کے مالیکول چیک کروں اس کے کتنے حصے تک گندگی ہے، تو یہ پھر بنی اسرائیلی والی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا پاک ہے تو آپ پاک سمجھ لیں اس کو، بجائے اپنے لیے مصیبت پیدا کرنے کی. اس طرح سے سمندر کا پانی کریں گے پھر وہ بھی آپ اعتراض کریں گے اس میں نمک کے مالیکول زیادہ ہے، پھر یہ بھی نہیں ہم نے لینا. اس کے بعد نیکسٹ چیز، اگر پانی میں معمولی مقدار میں کوئی ناپاک چیز شامل ہو جائے تو اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی، لیکن جب اس میں اتنی زیادہ مقدار میں چیز مل جائے کہ اسے پانی کی بجائے کچھ اور چیز کا نام دے دیا، یعنی کوئی شربت کا نام دے، کوئی رنگت اس کی چینج ہو جاتی بالکل ہی، اس کو شربت کہہ لیں، کوئی لسی کہہ لیں، کوئی بھی چیز کہہ لیں، تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی رنگت بھی چینج ہو گئی ہے، اس کا کلر بھی چینج ہو گیا، اس کی جو ذائقہ بھی چینج ہو گیا، اسمیل بھی چینج ہوگی. جب ساری چیزیں چینج ہوگی وہی اصول جو میں نے بتایا تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا، بلکہ اسے وضو نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ایک اور بھی چیز وہ یہ کہ آپ نے 2 پانی کے ٹب رکھے ہیں اور ایک کے اندر گندگی مل گئی تھوڑی سی، دوسرا پانی پاک ہے، آپ کو بھول گیا کیا کریں؟ آپ کو بھول گیا کس کے اندر گندگی شامل ہوئی تھی، حالانکہ دونوں پانی جو ان سے نا بظاہر دیکھنے کو تو صاف لگ رہے ہیں، آپ کو بھول گیا اب کیا کریں؟ اب اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں مشتبہ ہو جانا، کوئی چیز جو ان سی ہے نا وہ مشابہ لگ جانا کہ پتہ نہیں اس میں سے کون سی چیز صاف ہے کون سی نہیں چیز صاف. اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ اگر تو پانی آپ کے پاس صاف پانی ویسے الگ سے موجود ہے نا، پھر یہ شک والی چیز کو ویسے چھوڑ دیں، پھر صاف پانی سے کر لیں. اگر صاف پانی نہیں ہے، موجود ہی یہ 2 ٹپ ہیں، پھر ان میں سے جو آپ کے خیال میں سب سے بہتر یہ خیال جو لگ رہا ہے کہ یہ پانی مجھے لگتا ہے صاف ہے، پھر اسی کو ہی لیں، پھر دوسرے پانی کو نہ لیں کبھی بھی. سمجھ آ گئی بات کی؟ دوسری چیز یہ کہ پانی جو ان سے ہے نا وہ ایک چلتا ہوا پانی ہے، جس طرح دریا کا پانی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر لوگ کپڑے بھی دھو رہے ہیں، لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں اور وہ پانی چل رہا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چلتا ہوا پانی صاف ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ پیچھے کپڑے دھو رہا ہے اور آپ جناب 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں. اب وہ کپڑے والا جو پانی سرف کا پانی ہے وہ سارا آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اب وہ نظر آ رہا ہے اس کی رنگت چینج ہے. اب کیا وہ بھی پانی صاف ہے؟ وہ تو چل رہا ہے. اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ وہ پانی صاف نہیں ہوگا جہاں پر کلر ہی چینج ہو گیا ہے. آپ کو 20 فٹ کے فاصلے پہ اور آگے جا کے کھڑے ہو جائے، وہاں پہ پانی بالکل صاف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کلر بھی صاف ہو گیا، وہاں پہ سب کچھ ہی صاف ہو گیا، وہاں پہ ذائقہ بھی صاف ہی ہو گیا، تو پھر وہاں پہ پانی صاف ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ چل رہا ہے. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ چلتا ہوا پانی اس لیے صاف ہوتا ہے کہ پانی کے اندر موجود جو مٹی ہوتی ہے، جو پتھر ہوتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ پانی کو فلٹر کرتے ہیں. ہماری زمین سے جو پانی نکلتا ہے نا وہ بھی پانی سمندر کا پانی ہوتا ہے، لیکن جب وہ زمین سے نکالا جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم زمین کے اندر کچھ بجری کی لیئر ہوتی ہے، کبھی مٹی کی لیئر آتی ہے، کبھی پتھر کی لیئر آتی ہے. ان کے اندر سے جب پانی گزرتا ہے تو وہ آٹومیٹک ایک فلٹرائزیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی صاف ہو جاتا ہے. اس طریقے سے کپڑے بھی ہیں. اگر کپڑے جو ان سے ہیں وہ کپڑوں کے بارے میں بھی شک ہو جائے کہ ایک کپڑا ناپاک اور دوسرا پاک ہے، آپ کو شک لگے کہ یا آپ کو مشتبہ چیز ہوگی کہ یار ان دونوں میں سے پاک کون سا تھا. بظاہر دیکھنے کو اگر دونوں میں گندگی نہیں لگ رہی تو پھر آپ وہی چیز لیں گے جو کہ آپ کو شک گزرا کہ یار میرے خیال سے کہ سب سے بہترین خیال یہی ہے کہ یہ والا کپڑا صاف ہے، اس چیز کو ہمیشہ لینا ہے. یہ دنیا کی ہر چیز کے اصول کے ہر چیز کے بارے میں اصول رکھ لیں کہ ہمیشہ اسی چیز کو اختیار کریں جو آپ کے خیال سے سب سے بہترین ہو. ٹھیک ہے، شک والی چیزوں کے اندر نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم نے لیول 2 کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک چیز حلال ہوتی ہے اور ایک چیز حرام ہوتی ہے، ان دونوں کے مابین چیزوں سے نا وہ شک میں ہے، تو لہذا حلال اور حرام کی کیفیت کے اندر اور درمیان کی کیفیت میں جب رہو گے تو قریب ہے کہ تم حرام کے اندر بھی چلے جاؤ اور قریب ہے کہ تم حلال میں بھی چلو، کیونکہ تمہیں تو علم ہی نہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. سمجھ آئے گی بات؟ اس لیے شک والی چیزوں کو کبھی بھی نہیں لینا. اختلافی مسائل ہمارے مسلک کے، ہماری امت کے اختلافی مسائل ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں جب ہم شک والی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ چلیں نیکسٹ پارٹ کھول لیتے ہیں. عقیدہ مسلم. عقیدہ مسلم کے اندر ہم نے کل پڑھا تھا کہ توحید کے معنی کیا ہیں. آج ہم پڑھیں گے علم توحید کی کیا فضیلت و اہمیت ہے. یاد رکھیں ایک چیز کہ علم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. علم جو ہے نا سارا کے سارا علم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے.
ٹھیک ہے. دوسری بات، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جبرائیل امین پہلی مرتبہ وحی لے کے آئے اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اقرا، پڑھ. نبی نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ میں پڑھنا نہیں جانتا. میرا سوال ہے، ایک چیز میں آپ کو چائنیز کا ایک ورڈ لکھا ہوا دے دوں، میں کہوں پڑھو، آپ پڑھ لیں گے؟ نہیں. اگر میں وہ لفظ بولوں کو 2-4 مرتبہ بولوں، 5ویں مرتبہ پڑھ لیں گے؟ پڑھ لیں گے. جبرائیل امین نے تو صرف پڑھ کے بتایا تھا، نبی تو سن رہے تھے، نبی نے تو لکھا پڑھا ہی نہیں. تو اقرا کہنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے. جب آپ کے لیے مشکل ہے، نبی نے تو وہ زبان سیکھی تھی جو سب سے خالص تھی عربی میں. پھر نبی کے لیے نبی نے کیوں کہا کہ میں نہیں پڑھنا یا مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ کیا خیال ہے؟ کیوں، کیا خیال ہے صاحب؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. چوتھی مرتبہ جب جبرائیل امین نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اس سے ایک بات تھوڑی سی پیچھے جاتے ہیں، تھوڑی سی پیچھے واقع جاتے ہیں. نبوت کے نزول سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر کافی وقت آ کے گزارا کرتے، کئی دن کئی راتیں گزارا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں مراقبے کی کیفیت، جس کے اندر غور و فکر کیا جاتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ اس وقت اس کنڈیشن کے اندر جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جاتے ہیں، اس کنڈیشن کے اندر عمل یہ تھا کہ کچھ ہر چیز شک کی کیفیت کے اندر تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچا کرتے تھے کہ ایک سائڈ پہ شہد ہے اور ایک سائڈ پہ دودھ ہے اور ایک سائڈ پہ شراب ہے. ایک چیز کو پینے کا فائدہ ہے، دوسری چیز کو پینے کا نقصان، لیکن یہ والے پینے والے زیادہ ہیں، یہ کم ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان مرتا ہی کیوں ہے؟ بیٹھا بیٹھا انسان مر گیا، کیوں مرا ہے؟ انسان پیدا ہوا ہے، کس لیے پیدا ہوا ہے؟ انسان پیدا ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، انسانوں کی جگہ جانور ہی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آگے انسانوں سے جانور کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ انسان ہی کیوں پیدا ہوتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ کے اندر گھومتے تھے، جس کی وجہ سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جا کے بیٹھا کرتے تھے. جبرائیل امین نے 3 مرتبہ کہا اقرا، نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. چوتھی مرتبہ جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ کے اندر فوراً وہ چیز کلک کی کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کے بارے میں بیٹھ کے سوچا کرتا تھا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہم نے مرنے کے بعد کہاں پہ جانا ہے، ہمارا مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، کیا ہوگا، ہم یہاں پر کوئی انسان اچھا ہے کوئی برا ہے. ایک انسان کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور دوسرا انسان کسی سے اچھائی کر رہا ہے. ظلم کرنے والے کا دنیا میں پھر بھی مقام بلند ہے، انصاف کرنے والے کا، پسند کرنے والے کا، رحم کرنے والے کا مقام پھر بھی دنیا میں کم ہی ہے. اس کا سٹیٹس نہیں ہے، اس کا سٹیٹس ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل امین نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، نبی فوراً پہچان کی کہ وہ علم ہے جس کے بارے میں جستجو رکھتا تھا، جس کے بارے میں خواہش رکھتا تھا کہ مجھے علم حاصل ہو. نبی نے اس علم کو پڑھ لیا. مفسرین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر وہ علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دے، اللہ تعالیٰ کی پہچان دے، وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اب یہ مسئلہ ہی سولو ہو گیا کہ حدیث آپ مدرسے کے اندر لگائیں، یونیورسٹی کے اندر لگائیں، کالج میں لگائیں، اسکول میں لگائیں، کہیں پر بھی لگا لیں. اگر وہ علم انسان کو اللہ کی معرفت دے رہا ہے تو وہ علم فائدہ مند ہے، اگر نہیں دے رہا تو وہ علم نفع بخش نہیں ہے. چاہے وہ علم قرآن انسان بیٹھا پڑھ رہا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہو رہی، وہ علم انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. اور اگر وہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھا ہے تب بھی اس کو اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو رہی، تب بھی وہ علم فائدہ مند نہیں ہے. اس کی ایک مثال لیتے ہیں کہ یونیورسٹی اور کالجز کا علم کس طریقے سے نفع بخش ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ نے اگر فزکس کو پڑھا ہو، آپ نے اگر بایو کو پڑھا ہو، سائنس کو پڑھا ہو، تو بایو کے اندر انسان کی تخلیق کے پورے مرحلے بیان کیے جاتے ہیں جو کہ 12 سٹیپس ہیں کہ انسان پہلے جو ہے انسان سب سے پہلے کیا چیز بنتی ہے، ایک خون کا لوتھرا سا بنتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ گوشت بنتا ہے، پھر گوشت سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈی سے جو ہے نا اس کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد چمڑی چڑھائی جاتی ہے، پھر وہ چمڑی مضبوط ہوتی ہے، پھر ناخن بنائے جاتے ہیں، پھر بال بنائے جاتے ہیں، اینڈ میں جا کے بال بنتے ہیں اور اس کے بعد انسان ایک پورا تخلیق ہو جاتا ہے. سائنس نے اس چیز کو پروو کیا. اب اگر یہی چیز انسان قرآن مجید کے اندر دیکھے، اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کیا ہے واقعہ کہ انسان کس کس طریقے سے تخلیق کیا جاتا ہے. جب انسان ان دونوں واقعات کو ریلیٹ کرے گا اس ٹائم اس کو اللہ کی پہچان حاصل ہوگی کہ یہ وہ علم جو دنیا ہمیں پڑھاتی ہے، یہی علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ نازل کر دیا تھا، ہمیں بیان کر دیا تھا. انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی جائے گی. اس کو کہتے ہیں وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت دے. لہٰذا سب سے بہترین علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت دے، جو انسان کو توحید کی طرف لے کے جائے.
جب انسان یہ ساری سائنس وغیرہ پڑھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے گا، وہ کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا رب نے ایک سر دیا تو ایک ہی در دی ہے، کوئی دوسرا در نہیں جہاں پہ سر جھکایا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الذاریات کے اندر بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان پیدا تو ہو گیا، مقصد کیا ہے؟ کیا کرے انسان؟ یہی منہ ادھر ادھر پھرتا رہے، اپنی مستیوں میں لگا رہے، دنیا کے جھنجھلٹوں میں لگا رہے، عشق و مشوقی کے چکر میں لگا رہے، غم اور دکھ کی کیفیت کے اندر لگا رہے۔ کیا کرے انسان؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انس کو اگر کو پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہاں سے مراد، عبادت سے مراد ہمارے یہاں جو لیا جاتا ہے وہ یہ کہ حقوق اللہ ہی ہے، صرف کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لی، عبادت مکمل ہو گئی، انسان کا مقصد پورا ہو گیا۔ قطعاً یہ مراد نہیں ہے۔ عبادت سے مراد یہ کہ انسان حقوق العباد کے اندر بھی پورا کے پورا کام کرے۔ اگر اسلام کو ہم 100% کے اندر کنورٹ کریں نا تو 5% حقوق اللہ بنتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 5%۔ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ باقی 95% جو ان سے ہیں، جو 95% جو سے حقوق العباد کے اندر شمار ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمسائے کے حقوق بھی ہیں، اس کے اندر ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، اس میں بہن بھائیوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں انسان کے اپنے جسم کے حقوق بھی ہیں، اس میں انسان کے دوسرے انسانوں پہ حقوق بھی ہیں، اس میں انسان پر بھوکے انسانوں کے حقوق بھی ہیں، انسان کے مال پر غریبوں کا حق بھی ہے، انسان کی جان پر دوسرے انسانوں کا حق بھی ہے۔ یہ تمام حقوق جو ان سے ہیں یہ عبادت کے اندر کنسیڈر ہوتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انس کو اپنی صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، اقبال رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی تھی کہ وہ شعر تو غالباً مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا کہنے کا مطلب تو سیم یہی تھا کہ عبادت اگر جن سے ہے وہ صرف نماز روزہ ہی ہوتا ہی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پھر فرشتے کم نہیں تھے۔ انسان کو کس لیے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر ایک حق ہے، ایک انسان کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے، ایک انسان کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے۔ جب یہ اپنا فرض ادا کرے گا تو دوسرے کو اس کا حق ملتا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثال لے لیتے ہیں، جس طریقے سے ایک حکمران جو ہے اپنا فرض ادا کرے گا کہ وہ اس نے عوام کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے، عوام کو روٹی کپڑا مکان دینا، عوام کو اچھی تعلیم دینی ہے، عوام کو اچھی صحت کی سہولیت دینی ہے، عوام کو ساری چیزیں دینی ہے، یہ ساری چیزیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہی تو عوام کا حق ہے۔ ایک بندے کا فرض دوسرے کا حق بن جاتا ہے۔ سمجھا کی بات کی؟ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندے پر ایک حق ہے، وہ یہ کہ اس کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ اب انسان اگر کسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کا حق مار رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے حق واپسی دلانے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا حق نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔